بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، اس کے پیچھے کون سا خفیہ راز ہے۔ لیکن اس سے پہلے مختصراً سورۃ التوبہ کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ سورۃ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار و قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی، اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور وہ چوک در چوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہونے لگے، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے پائیں۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ سب سے پہلے ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بجے کھجے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی معاندانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھیں۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشدید اسبام کیا گیا ہے۔ اس صورت کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ البراۃ بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ سورۃ التوبہ میں ان بچے کھچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھائے تھے، لیکن جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی تھیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورۃ التوبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورۃ الانفال کی آخری اور سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورۃ التوبہ کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ ماں قبل والی صورتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورۃ التوبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا۔
تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اسی بنا پر حضرات فقہا نے فرمایا ہے کہ جو شخص اوپر سے سورۃ الانفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورۃ توبہ شروع کر رہا ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، لیکن جو شخص اسی سورت کے شروع یا درمیان میں اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف کا ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے نزول کے ساتھ بسم اللہ کا نزول نہ ہوا، اس لیے کہ سورۃ التوبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان پر بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح اور درست بات وہی ہے جو ہم نے پیچھے ویڈیو میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ میں آج سے ملتا ہوں ایک اور اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔